बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लिटरेसी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के सबक में कहानी नवीसी पढ़ेंगे। कहानी नवीसी किसे कहते हैं और कहानी लिखने के क्या असूल हैं, तो इस पर आज हम बहस करेंगे। तो सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कहानी लिखने का तरीका क्या है या कहानी लिखने के क्या असूल हैं। देखें, अगर कोई भी काम असूल के तहत किया जाए तो उसके जो नताइज हैं वो अच्छे बरामद होते हैं, और अगर कहानी आप असूलों के ख़िलाफ़ लिखेंगे तो जो स्टूडेंट हैं उसके नंबर कम आएंगे। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि कहानी लिखने के असूल क्या है या कहानी लिखने का तरीका क्या है। तो आज के इस सबक में आप जो है कहानी लिखने के बारे में सीखेंगे, और तलबा में कहानी लिखना जो है ये एक मशग़ला समझा जाता है, और मशग़ला जो है ये अच्छा मशग़ला है। इससे तलबा में बहुत सारी ख़ूबियाँ पैदा होती हैं। तलबा में वाक़या निगारी की जो महारत है वो उसमें पैदा होती है, और अपने ख़यालात का जो इज़हार है अगर उसको वो तहरीर में लाते हैं और उनमें तरतीब भी शामिल हो तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो तलबा में पैदा होती हैं। तो अब हम सबक की तरफ आते हैं कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। कहानी गुज़री हुई बात, किस्सा, दास्तान को कहते हैं। अब हम कहानी के लिखने का तरीका वो क्या है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि कहानी जो है उसको 3 मराहिल में तकसीम किया जाता है। पहला मरहला जो है वो आगाज़ का होता है, जिसमें किरदार और मकाम शामिल होते हैं। दूसरा मरहला जो है वो उरूज है, जिसमें वाक़या शामिल होता है। और तीसरा और आखिरी मरहला इख्तिताम होता है, जिसमें हम कहानी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो जो मरहला है वो आगाज़ है। आप कहानी का आगाज़ जो है वो कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। कहानी का आगाज़ जो है वो आप जब आप करेंगे, तहरीर करेंगे, तो सबसे पहले जो है किसी जगह का नाम या मकाम का नाम जो है वो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि कहानी जो है वो किसी इलाके की तहज़ीब या रस्म व रवाज की अक्कास भी होती है, तो आपने मकाम ज़रूर लिखना है। जैसे पाकिस्तान के जंगल में, कोई काफ के पहाड़ों में, इस तरह कोई भी मकाम जो है वो आप लिख सकते हैं। फिर इसी मरहले में फिर किरदार आता है। किरदार की जो तस्वीर कशी आपने करनी है, यानी किरदार की जो खूबियां हैं वो आपने बयान करनी है कि आपका जो ये किरदार है ये किन खूबियों का मालिक है। तो कहानी में बुनियादी तौर पे 2-3 किरदार लिखे जा सकते हैं, जिनमें एक किरदार जो है उसको मरकज़ी हैसियत हासिल होती है, और सारी कहानी जो है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो आपका ये जो मरकज़ी किरदार है ये खूबियों का मालिक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे किरदार को बहुत पज़ीराई मिलती है, पसंद किया जाता है, सराहा जाता है। तो जो लोग सच बोलते हैं, जो लोग बहादुर होते हैं, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, तो ऐसे हौसलामंद होते हैं, जुर्रतमंद होते हैं, निडर बेबाक होते हैं, ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है। तो मेरी तलबा से गुजारिश है कि आपके किरदार में ये खूबियाँ ज़रूर शामिल होनी चाहिए। और फिर अगला जो मरहला है वो आता है, जिसको हम दूसरा मरहला कहते हैं, वो है उरूज। उरूज में वाक़या जो है वो लिखा जाता है। ये वो चीज़ है जिस पर कहानी की बुनियाद जो है वो रखी जाती है।
تو طلباء سب سے پہلے آپ نے واقعہ کے بارے میں ضرور سوچنا ہے کہ میں کہانی کے اندر کیا واقعہ لکھنے جا رہا ہوں اور اس کو میں کیسے انجام تک پہنچاؤں گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو سوچ لینا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کہانی کا عنوان آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ کے خیالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ تھوڑی سی یہ اگر یہ ایک مہارت آپ پیدا کر لیں کہ آپ نے کہانی کو جو ہے وہ بیان یا تحریر کرتے وقت جو ہے کچھ نکات جو ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں، جیسے کسان کے چار بیٹے، کسان کا پریشان ہونا، کسان کا بیٹوں کو نصیحت کرنا، کسان کا بیٹوں کو جنگل سے لکڑیاں لانا، لکڑیوں کے گٹے کا توڑنا، پھر لکڑیوں کے گٹے کو کھول کر توڑنا، اور پھر کسان کا بیٹوں کو سبق دینا کہ اتفاق سے رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس طرح کے کچھ پوائنٹ آپ نے پہلے ہی سے اپنے ذہن نشین کر لینے ہیں کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ کہانی لکھنی ہے، یا عنوان جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کو طریقہ جو ہے وہ وضع کرنا تھا، وہ میں نے وضع کر دیا۔ تو اس پر آپ توجہ دیں کہ آپ کے جو واقعہ ہے اس میں ترتیب ہونی چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے، تاکہ بات سے بات نکلے اور سمجھ میں آئے اور ہم کسی منطقی انجام تک پہنچ سکیں۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور یہ جو ہے یہ آپ مشق کریں گے تو آپ کی چیز جو ہے وہ اس میں ڈیولپ ہوگی اور اس میں امپرومنٹ آئے گی۔ اور اب ہم کہانی کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے کہانی جو ہے وہ اختتام۔ تو اختتام جو ہے کہانی کا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر آپ اختتام نہیں لکھیں گے تو آپ نے جو اب تک آپ جو کوئی بات کر رہے ہیں اس بات کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہم زندگی میں جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ بے مقصد بات کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو سراہا جاتا ہے۔ تو جو مقصد کی بات کرے گا، دلائل کے ساتھ بات کرے گا، اس کی بات کو سمجھا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے۔ تو آپ نے واقعہ لکھ کر پھر کہانی کو اگلے مراحل میں داخل کرنا ہے، اور وہ ہے اختتام۔ آپ کی کہانی کا سبق ہونا چاہیے، آپ کی کہانی کا اختتام جو ہے وہ معنی خیز ہونا چاہیے، آپ کی کہانی کا اختتام نتیجہ خیز ہونا چاہیے، جس سے ہم کوئی سبق اخذ کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات کہانی جو ہے اس کا عنوان دیا جاتا ہے، اس عنوان کے اوپر کہانی لکھنی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اب جو ہے اس طرح کی کہاں سوالات دیکھنے کو نہیں ملتے۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہانی کا انجام، کہانی کا سبق جو ہے وہ اتفاق میں برکت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو دو طریقوں سے کہانی جو ہے وہ سوال بن کر آتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کہانی کا عنوان، اس عنوان سے کہانی لکھیں، یا اس انجام کی کہانی لکھیں، جیسے سچ میں برکت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اختتام جو ہے آپ نے پھر لکھنا ہوتا ہے، اور اختتام جو ہے آپ کا سبق آموز ہونا چاہیے، نتیجہ خیز ہونا چاہیے، اور معنی خیز ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دوں، کہانی لکھنے سے پہلے جو واقعہ نگاری کی جو مہارت ہے یہ آپ میں ہونی چاہیے، اور اگر یہ مہارت نہیں ہوگی تو آپ اچھی کہانی نہیں لکھ پائیں گے۔ تو آپ کوئی نہ کوئی زبانی کہانی کسی کو سنا دیا کریں، اس سے آپ کی مشق ہو جائے گی، اور آپ کے خیالات کی ترتیب ہے یا نہیں ہے اس کا اندازہ جو ہے سننے والے کو ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو خیالات ہیں ان میں ایک ربط اور تسلسل جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے خیالات میں ربط و تسلسل نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی۔ اور جو تیسری بات ہے کہ آپ کی جو تحریر ہے وہ جاندار ہونی چاہیے، انفرادی طور پر آپ کچھ لکھنے کے قابل ہوں، تو یہ ایک مہارت ہونی چاہیے۔ آپ اس مشق کے ذریعے
یہ مہارت جو ہے اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، تحریری اور تخلیقی صلاحیتوں میں نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کو کوئی کہانی سنائیں، زبانی سنائیں، اور جب آپ سمجھیں گے کہ آپ کسی کو کہانی سنا سکتے ہیں تو پھر آپ اس کہانی کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو آخر میں اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ کہانی آپ نے ماضی کے صیغے میں لکھنی ہے، جیسے کسان نے سوچا، کسان نے بیٹوں کو بلایا، کہا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ماضی کے صیغے میں آپ نے کہانی کو لکھنا ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کے سبق سے آپ کو کہانی لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو ضرور کمنٹس کیجئے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔